بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ابرار حسین ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب جس طرح دیکھتے رہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ٹاک آف سوسائٹی کا یہ جو چینل ہے، میرے محسن دوست جناب امیز جعفری صاحب اس حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، تو اور میری جو آواز ہے عوام کی ترجمانی کے طور پر ہر جگہ پہنچاتے ہیں۔ آج یہ موجود ہے اور مجھے دوبارہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ میں جو صورتحال ہے پاکستان کی معاشی، اقتصادی، سیاسی اور دیگر اس سے ریلیٹڈ، اس حوالے سے کچھ اپنے ویوز اپنے ان لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں جو موجودہ حالات کے شکار ہیں۔ اور آج کی اس نشست کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ آج میرے کچھ اور بھی دوست میرے ساتھ شامل حال گفتگو ہوں گے جو کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا مختصر کچہری کا پس منظر یہ ہوگا کہ جو اس وقت خاص طور پہ جو لوگوں پہ ایک ذہنی انتشار اور ذہنی کیفیت کے لوگ حالات کی وجہ سے شکار ہوئے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب محسن علی صاحب جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور مختلف موضوعات پر ہمیشہ لوگوں میں اپنے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے جناب عدنان صاحب جو کہ بہت ایک ایسے پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر زیادہ محرومیاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں اور خاص طور پہ ایک بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک دو دن میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی اور ہمارے دوست ظفر عباس صاحب جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں، ان کا ایک مایوسانہ سا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ چونکہ وہ ہم سے بھی بہت زیادہ لوگوں سے لنک رکھتے ہیں اور لوگوں کے پاس آنا جانا کرتے ہیں، وہ میرے بہترین دوستوں میں سے بھی ہیں اور ہم ان کی تمام خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ جہاں دیگر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہاں مختلف طبقات کو یکجا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو محسن علی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی حوالے سے اور جو معاملات چل رہے ہیں، لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بیرونی قرضہ جات اپنی جگہ، دیگر معاملات آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے چونکہ آپ کا بھی تعلق ایسے طبقے سے جہاں ایک مڈل کلاس اور لوئر کلاس طبقہ رہتا ہے؟ السلام علیکم۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ مہنگائی کی شرح بہت عروج پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اب جتنی لوگوں کی آمدنی ہے اس سے زیادہ جو ہے ان کے اخراجات ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آمدنی کا ہمارا 60% 40% جب بجلی میں گیس میں چلے جائے گا اور اس کے بعد جو بچے گا بچوں کے اسکولوں میں چلے جائے گا، تو ہم گھر پہ کیا مطلب کھائیں گے پئیں گے؟ آخرکار اس میں یہی ہوگا، پھر چوری ڈکیتی اور ملک میں جو انتشار اتنا عروج پر آ گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی ضروریات نہیں پوری ہو سکیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ عروج پر آئے گا۔ تو مجھے مولا علی کا ایک قول یاد آ گیا ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے، جس پہ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی روٹی چوری کرے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ مت کاٹو، اس حکمران کا ہاتھ کاٹ دو کہ یہ نوبت پیش آ گئی کہ کوئی چوری کر رہا ہے۔ تو ابھی ہم کیا کہیں آپ کو کہ چوری کے حوالے سے کہ کوئی چوری ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک جگہ آپ نے یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جب روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہو جائے تو وہاں پہ عورتوں کی عزت سرعام بکتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں یہ حال ہو گیا ہے، اتنی غربت ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کریں، لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے مین بازار روٹوں پر آ گئے ہیں۔ ہم مطلب یہاں پہ نوجوان طبقہ MBA BBA BCom مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد روٹوں پہ گھوم رہا ہے، بائکیں چلا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی زندگی کا 14-15 سال تعلیم کو دے کر بائک پر رائڈری کر رہا ہے، تو اس ملک میں آپ کیا کہیں گے کہ اس ملک کا کیا نظام ہے؟ میں محسن صاحب کی تمام کچھ باتوں سے خاص طور پہ متفق ہوں کہ دیکھیں، میں پہلے تو براہ راست جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو، لیکن میں اب جو ارباب اختیار ہیں میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں خدا را تھوڑا ہوش کے ناخن لیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو خاص طور پہ موجودہ حکومت کے جو سربراہ ہیں
وہ سنسیئر ہیں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. آج کی ایک پوسٹ میں نے فیس بک پہ ڈالی ہے, اس میں میں نے اپنے ذاتی ویوز دے چکا ہوں, لیکن میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, سننے جو خاص طور پہ میری بات سن رہے ہیں اور جو سننے والے دیگر ہیں, میری ان سے گزارش ہوگی کہ اس بات کو آگے ضرور فارورڈ کریں کہ دیکھیں موجودہ صورتحال میں ایک نارمل انسان, ایک عام طبقے کا انسان بہت پریشان ہے. آپ کی اپنی جو سنسیریٹی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, آپ اس سال 2020 کو عوام کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے قریب لوگوں سے, قریب کے ایسے لوگوں سے آپ کو جان چھڑانی ہوگی جو ایڈوائزری کے نام پہ آپ کو مختلف جو آپ کے کام ہیں, جو پالیسی ہیں, اس کو امپلیمنٹ ہونے میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور ہم آپ کے لیے ہر موضوع پہ جب بھی ہم نے کوئی اسپیچ دی ہے آپ کو اپنی مقصد نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے میں آخری چند سیکنڈ کے لیے عدنان صاحب دیکھیں جو کہ بڑے اس ریکارڈنگ سے پہلے بہت اپنے ویوز دینا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت وہ تھوڑے سے مایوسانہ انداز سے انکار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ خود اتنے مایوس ہو گئے اس سسٹم سے کہ وہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھ رہے. تو آج کے لیے اتنے ہی کافی. تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ٹاک آف سوسائٹی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے اس پیغام کو ارباب اختیار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. شکریہ.